अस्सलाम वालेकुम। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी हैं। देर का मतलब ये है कि तुम्हारे हक में खैर लिखी जा चुकी है, क्योंकि तुम्हारी इन दुआओं से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी ढोली में जा डाली जा चुकी है। अगर उसने तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें ना देनी होती तो वो खुद क्यों कहता कि मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। अरे ये इत्तेफाक थोड़ी है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली है और दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी चाहत पे राज़ी हो और बस तुम्हें आजमा रहा हो। कभी सोचा है अगर अल्लाह ने दुआ ना कबूल करनी होती तो वो बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता। अगर कबूल ना होती तो अल्लाह तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। हालांकि तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, फिर मुसलसल इसी दुआ का मांगना तुम्हारे लिए एक निशानी है। बस थोड़ा और इंतज़ार, मुकर्रा वक्त पर तुम्हें बेहतरीन मिलने वाला है। ये बस ये तो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। नामुमकिन जैसी चीज़ें अल्लाह पाक मुकद्दर में नहीं लिखते, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ दुआओं से मिला करती हैं। जिसने दोनों जहां समेट रखे हैं वो तुम्हें भी हमेशा बिखरा रहने नहीं देगा। अल्लाह की मसलियतों को जब तुम तस्लीम करने लगते हो तो सारी कहानी खुद ब खुद समझने लगते हो। कैसे शर में से भी वो खैर निकाल देता है। तुम जानकर इसका शुक्र अदा करने लगते हो। जब तुम आजमाइश से गुजर कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो तो अल्लाह भी तुम्हारी चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी हैं। फिर वो तुम्हें इन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम सब्र करते हो तो अल्लाह मोजज़े करता है। सब्र करो और यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजज़े नहीं होते। जब तुम आजमाइश से गुजर कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो तब अल्लाह भी तुम्हारी चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश उसके प्यारे बंदों पर आती है, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर आई। लेकिन जो लोग इन तमाम आजमाइशों के दौरान सब्र करते हैं और पूरे यकीन से अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमाता है और उन्हें सरखरू करता है। अल्लाह के लिए ही मोजज़े होते हैं और उन्हें बेहतरीन अजर अता किया जाता है, क्योंकि वो तवक्कल करने वाले, अल्लाह को अपना मददगार रखने वाले हैं। वो परहेजगार लोग होते हैं और वो रब तुम्हें कभी भी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं रखता। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर होता है जहाँ से रहमत ठंडी हवा की तरह दिल को परसकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ रहती है, और जब इंसान अल्लाह पर यकीन करने लगता है, इसे याद करने लगता है, तो फिर इम्तिहान शुरू होते हैं कि वो कितना साबित कदम है। साबित कदम ऐसी सलाहियत है कि जिसके बाद मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इंसान ये जान जाता है कि हर मुश्किल हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है और इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और जो अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर शय का रुख मनजानिब अल्लाह समझकर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोग हर काम का रुख अल्लाह की तरफ कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह की ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी आसान फरमाता है। शुक्र करने से आदमी सब्र करना सीखता है। सब्र इस बात का यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है। जब बंदा मुश्किल में अल्लाह फरमाता है, तुम ना तो कमज़ोर पड़ो और ना गमगीन हो, जल्द मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान दूंगा। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, क्योंकि अल्लाह सजदे पूरे पूरे करने वालों की कहानियाँ अधूरी नहीं छोड़ता। जिसने आदम और हवा को मिलाया था, तुम्हारा भी रब वही रब है। फिर वो तुम्हारी कहानी कैसे अधूरी रहने देगा। अल्लाह तुम्हारे दिल और ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी चाहत पर राज़ी होना चाहता है। तुमने मांग लिया अपने रब से, अब यकीन रखो इसके कुन का। यकीन मानो तुम्हारे हक में तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। बस सही वक्त का इंतज़ार करो और फिर देखो कैसे मोजज़े होते हैं और तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजा जाता है। और फासला तुम्हारा अल्लाह से है, अल्लाह का तुमसे नहीं। जिसे तुम मीलों की दूरी समझ रहे हो
وہ تو ایک پکار کی دوری پر ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار بھی نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے، اسے بہتر اس کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر چلو، تمہاری ہر دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دے گی۔ تو پھر توکل رکھو، اللہ انہیں بھی وسیلہ بنائے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں پر تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو وہ نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اسی چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ لیکن اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا اور مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشی لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اسی کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھڑتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں۔ جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، اللہ سے مانگتے رہو۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو پھر یہ نہ سوچو کیسے ہوگا، پھر یقین رکھو بس اللہ کرے گا، اور اس نے جیسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں معلوم۔ ناشکرے انسان خدا کو تب یاد کرتے ہیں جب انہیں خدا سے کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنا کردار اچھا بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تب فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ تمہاری موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، مگر رب سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، اور جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدبخت ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ وہ بھیجے گا مدد۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جو بن کہے سب سن لیتا ہے، کیا تیرے کہنے پہ نہیں سنے گا؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ سنو، تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا انشاءاللہ۔ رب کا آزمانا، اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی تمہیں آزما رہا ہو۔ امی ہمیشہ کہا کرتی ہے کہ ساری آزمائش بس ہمارے یہ کہنے تک ہی ہوتی ہے کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بس اتنی سی بات سننے کے لیے
اللہ ہمیں اتنے طوفانوں سے گزارتا ہے، بس ان چند لفظوں کے لیے اللہ ہمیں اتنی بے سکون راتیں جگاتا ہے، بس اتنی سی دعا سننے کے لیے اللہ نے ہماری ساری دعائیں روک رکھی ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلے کہنا ہوتا ہے اسے ہم سب سے آخر میں اللہ سے کہتے ہیں، تو کیوں نہ اب کی بار پہلے اسے وہی کہا جائے جو وہ سننا چاہتا ہے، پھر ہی تو وہ کہے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پہلے آپ کو اللہ سے راضی ہونا ہوگا۔ دل میں رہنے والی دعائیں نہیں چھوڑنی، لیکن زبان سے وہ ہی کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس کی پسند کا خیال رکھیں، وہ آپ کی پسند کا خیال رکھے گا۔ وہ جو چھوڑ گیا تمہیں کیوں بھاگتے ہو اس کے پیچھے، اور ہلکان کر رکھا ہے خود کو، اور تم حقیقت تسلیم نہ کر کے اللہ سے شکوے کرتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اسی شخص کو واپس دے دو جو مجھے چھوڑ چکا ہے۔ لیکن کیا تم نہیں چاہتے کہ جس طرح تم مخلص ہو تمہیں بھی وہی مخلص ملے جو تمہارے ساتھ مخلص رہے؟ تو پھر تمہیں وہ شخص کیسے مل سکتا تھا جو تمہارے ساتھ ہی مخلص نہیں؟ پھر خود ہی سوچو، کیا بہتر نہیں ہوا کہ اس شخص کی حقیقت سامنے آ گئی؟ کیا کبھی سوچا ہے اگر اس شخص کا تمہیں حاصل ہو جانا ہی تمہارے لیے اذیت بن جاتا تو کیا پتہ عارضی خوشیوں کے لیے تم نے زندگی بھر کے غم کا فیصلہ کر لیا تھا اور اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں زندگی بھر کے غم سے بچا لیا، اس شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی۔ تم تو شکر ادا کرو کہ اس شخص کی حقیقت تمہارے سامنے لا دی گئی۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہمارے صبر اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر کس قدر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یقین کرو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئیں، تمہیں وہ ضرور ملے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔